کر دوں. اللہ فرماتا ہے نون والقلمی وما یسطرون. 29ویں پارے کے اندر ایک سورہ اللہ نے نازل فرمایا. علماء بیٹھے, اس سورے کے دو نام, سورہ قلم بھی کہا جاتا ہے اور سورہ نون بھی. سورہ شروع ہوتا ہے نون والقلمی وما یسطرون. اللہ فرماتا ہے قلم کی قسم. کس کی قسم بولیے؟ قلم کی قسم. اور جو لکھا جاتا ہے اس لکھے ہوئے کی قسم. دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, آج جس قلم سے مسلمانوں کا رشتہ ٹوٹا, دیکھیں قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا نا جس دن سارے مسلمان 5 سال کے بچے سے لے کر 75 سال کا ہماری قوم کا بزرگ, اس کی جیب میں پیسہ ہو نہ ہو, وہ اپنے ساتھ قلم کو رکھے گا. کیوں رکھے گا؟ وہ دنیا والوں کو بتائے گا تم نے اس کی عظمت کو بعد میں سمجھا. 14.5 سال پہلے اللہ نے اعلان فرما دیا قلم کی قسم, اور قلم سے جو لکھا جاتا اس لکھے ہوئے کی قسم. اللہ نے قسم فرما کر بتا دیا یہ قلم معمولی چیز نہیں ہے, یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ اس کی قسم کو بیان فرما رہا ہے. اور دیکھو مسلمانوں, قلم کتنی قیمتی ہے. آج جس سے مسلمانوں کا رشتہ ٹوٹ گیا, آج مسلمانوں کے جیب میں موبائل ہے, گٹکا ہے, تمباکو ہے, سگریٹ ہے, 500 کی 2000 کی نوٹ ہے, لیکن ایک 10 روپے کی پین نہیں رکھتا مسلمان. یہ پین کتنی قیمتی ہے. مسجد میں نکاح ہو رہا ہو, دولہے کو سائن کرنے کے لیے پین کی ضرورت ہے. ریلوے ریزرویشن کاؤنٹر پر جاؤ, فارم فل اپ کرنے کے لیے پین کی ضرورت ہے. ایگریمنٹ پہ سائن کرنا ہے, پین کی ضرورت ہے. آپ بینک کے اندر جائیں, چیک پاس کرانا ہے, پین کی ضرورت ہے. ہر جگہ تم کو پین کی ضرورت ہے. لیکن مسلمان اپنی جیب میں 10 روپے کی پین نہیں رکھتا. جانتے ہو محققین فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرمایا تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو بنایا, اور حبیب کے نور سے پھر کیا بنایا؟ چاند سورج, پہاڑ, درخت, سب چیز بعد میں بنی. علماء فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نور سے حبیب کے نور کو بنایا, اور حبیب کے نور سے اللہ نے سب سے پہلے لوح و قلم کو بنایا. قلم کو بنایا, اور کتنی قیمتی چیز ہے جس کو ہٹا کر ہم نے سائیڈ میں پھینک دیا. ہم معمولی سمجھتے ہیں اس کی طاقت کو. آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, انٹرنیٹ کا نشہ, برقع پہنی ہوئی بچیاں ہو یا ٹوپی داڑھی والے ہو, ٹک ٹاک کا اسٹار بننا آج قوم کے بچوں کی زندگی کا نشہ بن چکا ہے. آج اس سے تو رشتہ جوڑ لیا, کسی کو پیسہ کمانے کا نشہ, کسی کو کس کا نشہ, لیکن علم کا نشہ, قلم کا نشہ ہم سے ٹوٹ گیا. دیکھو پوری دنیا کا کسی مذہب کا انسان ہو, آپ اس کو موبائل دیں تو جلدی کچھ لوگ یہاں نہیں رکھتے, یہاں بھی نہیں رکھتے, کہتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے دور رکھو, اس سے جو ہے وائرس ہوتا ہے, اس سے بیماری پھیلتی ہے, بہت کچھ ہو جاتا ہے. پیسہ کچھ لوگ 10 15 20 50 روپیہ ہو تو اوپر رکھتے ہیں, بڑی نوٹ ہو تو اندر چور جیب میں رکھتے ہیں. لیکن دنیا کے کسی مذہب کے انسان کو آپ پین دیں, پین نہ تو وہ نیچے رکھے گا نہ اندر رکھے گا, بلکہ 5 سال کے بھی بچے کو پین دو گے تو وہ پین کو یوں لے کر اس طرف رکھے گا اور بتائے گا دنیا والوں وہ پیسہ ہے, زیادہ ہو جائے تو فتنہ پیدا کر سکتا ہے, اس کو کہیں بھی رکھو گے. لیکن یہ پین نہ نیچے نہ پیچھے رکھنے والی چیز ہے. قدرت نے اس کے اندر ایسی فطرت رکھی ہے کہ قدرت نے بتا دیا یہ دور نہیں بلکہ سینے سے لگانے والی چیز ہے. آج موبائل لے کر کسی کے ہاتھ نہیں کانپتے. ہم لوگ کبھی مسجد میں نکاح میں بیٹھتے ہیں اور امام صاحب کہتے ہیں پہلی سب کے نمازی چاچا سے سائن کرو, تو ہماری قوم کے بزرگ برا نہ مانے, سگریٹ پکڑتے ہوئے ہم نے کسی کے ہاتھ کو کانپتے ہوئے نہیں دیکھا, جوے کے پتے پکڑتے ہوئے کسی کو کانپتے ہوئے نہیں دیکھا. دلہن سے ہم وکیل بن کر گواہ بن کر جائیں, وہ بچی جس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے اس کے ہاتھ کو کانپتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن جب سائن کرنے کے لیے پین دیتے ہیں ہم نے بڑے سے بڑے لوگوں کے ہاتھ کو کانپتے ہوئے دیکھا ہے. مسلمانوں اللہ نے ہاتھ دیا تھا, جس قلم کی اللہ نے قسم کو بیان فرما کر علم کا کیا مقام ہے یہ ہم کو بتایا ہے, آج اسی قلم سے مسلمانوں نے رشتہ توڑ دیا. سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ علم سے جڑ جائے. اور دیکھیے ایک آخری بات بتا دوں, 22 رجب کو پوری دنیا میں 15 رجب ہو 22 رجب ہو, تاریخوں میں اختلاف ہے. ہمارے علماء نے کہا جب ایصال ثواب کی بات آئے نا تو پھر وقت مت دیکھو, جب اللہ توفیق دے بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر دیا کرو.
ہم امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں 20 سائنٹسٹ لوگوں نے، کتنے سائنٹسٹ؟ 20 سائنٹسٹ لوگوں نے مل کر ایک کتاب لکھی. فرانس، اٹلی، جرمنی، بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے مل کر ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے دا سپر مین ان اسلام. سپر مین ان اسلام، جو بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑا شخص ہے. لوگوں نے جب اس کتاب کو پلٹ کر دیکھا، 22 غیر مسلم سائنٹسٹ جو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، غیر مسلم ہے، ان 20 سائنٹسٹوں نے مل کر ایک کتاب لکھی اور لکھا دا سپر مین ان اسلام. جب ہمارے علماء نے اس کتاب کو کھول کر دیکھا کہ وہ کون سا عظیم شخص ہے، کون سی شخصیت ہے جس کو غیر مسلم بھی جس کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے، تو 20 غیر مسلم سائنٹسٹ پر کہنے پر مجبور ہو گئے، ہم 20 نے جو تحقیق کی ہے، ہم پر تحقیق کے دروازے کسی اور نہیں بلکہ نبی کے چشم و چراغ امام جعفر صادق نے کھولے ہوئے. اتنے بڑے سائنٹسٹ تھے. آپ اگر کھول کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کیسی کیسی چیزوں کو آپ نے بیان کیا ہے. الجبرا کو وجود دینے والے امام جعفر صادق ہیں. آج قوم کے ان بچوں کو بتانا ہوگا کہ سائنٹسٹ سب سے پہلے اس کی تحقیق کا دروازہ امام جعفر صادق نے کھولا. میکس ہم پڑھتے ہیں الجبرا، جیومیٹری، الجبرا، الجبر بالجبر سے بنا. اس کو کس نے وجود دیا؟ ماننا پڑے گا امام جعفر صادق نے. بہت ساری باتیں ہیں لیکن جو وقت دیا ہے وہ ختم ہو گیا. تو میں بڑوں کا ادب جو ہے چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارے امیر اکثر کہتے ہیں جو کام محنت سے نہیں ملتا ہے، ادب کرو گے بڑوں کی دعاؤں سے اللہ وہ عطا فرمائے گا. بس اتنا آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے اس شہر میں سنی دعوت اسلامی کے عظیم مبلغ جناب محمد سلیم قادری صاحب اور یہاں کے کچھ حضرات، ہمارے اور بھی مبلغ ہیں، سکندر صاحب ہیں اور بھی ہیں، آپ سب کو نام سے اور چہرے سے جانتے ہیں. آج وقت کی ضرورت ہے ایک ایسی اسکول ہو جہاں پر تعلیم کے ساتھ ادب بھی سکھایا جائے. ادب دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں سکھایا جاتا. ایک یونیورسٹی بنی جہاں سے تعلیم اور ادب اور عمل کا پیغام عام کیا گیا، اور وہ یونیورسٹی نبی کی چوکھٹ پر تھی جس کو صفہ یونیورسٹی کہا جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں مدرسوں میں جو ادب ہے وہ اسکول میں ادب نہیں ہے. ایسی اسکول جہاں پر تعلیم کے ساتھ ادب ہو، ایسی اسکول جہاں پر بتایا جائے یہ مسلم سائنٹسٹ ہے، انہوں نے الجبرا کو وجود دیا، یہ بو علی سینا ہے جنہوں نے آنکھوں کی بیماریوں کا لینس کے بارے میں علاج بتایا ہے. ایسے کئی چیزیں ہیں جو ضرورت کے طور پر ہماری قوم کے بچوں تک پہنچانا ضروری ہے. میری ریکویسٹ پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. جتنے مسلمان بیٹھے ہیں، غیر مسلم بھی ہیں تو وہ بھی قبول کر لیں، کیونکہ ہم تو محبت والے لوگ ہیں. آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، اور وہ مانگنا یہ، سارے مسلمان چھوٹے ہوں بڑے ہوں مرد ہوں، آج سے طے کر لیں ہم اپنی جیب میں پین رکھیں گے. کہے انشاءاللہ. تو ٹوپی والے داڑھی والے بینک میں جاتے ہیں، ارے پین دو نا ذرا بھائی سائن کرنے کا، وہ دیتا ہے ڈھکن لے کے، اور دیتے ہی سوچتا ہے یار یہ مسلمان ہے، اس کو کیا پتا پڑھائی لکھائی کی اہمیت، اس کے پاس پین کہاں سے ہوگی، اس کے پاس تو گٹکا ہوگا، ٹک ٹاک والا ہوگا، اس کو پڑھائی لکھائی کی اہمیت. یہ ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے. دنیا کے کسی کتاب میں پین کے نام سے سورہ نہیں، دنیا کے کسی کتاب میں پین کی قلم کسی نے بیان نہیں فرمائی. یہ ہماری کتاب قرآن ہے جس میں قلم کی قسم کو بیان کیا گیا. سارے مسلمان اس پر عمل کریں. دوران گفتگو کوئی غلطی خامی رہ گئی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.